السلام علیکم دوستو۔ حضرت مالک بن انس جو عوام الناس میں امام مالک کے نام سے معروف ہیں، یہ اہل سنت کے ان 4 اماموں میں سے ایک ہیں کہ جن کے پیروکار آج بھی دنیا بھر میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک امام مالک فقہ کے مستند ترین علماء میں سے ایک ہیں، جبکہ روئے زمین پر احادیث کا پہلا مجموعہ بھی آپ ہی نے تالیف کیا جس کا نام موطا امام مالک تھا۔ اس کتاب کا شمار آج بھی احادیث کے مستند ترین مجموعوں میں کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آخر کیا وجہ تھی جو حضرت امام مالک کے جسم پر سریعام کوڑے برسائی گئی؟ انہیں خچر پر بٹھا کر تمام شہر مدینہ میں گھمایا گیا، ان کی پشت پر غلاظت ڈال کر شہر مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مگر کیوں؟ تو آئیے یہ جاننے کے لیے ایک نظر ڈالتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک حیات پر۔ دوستو، یہ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کا زمانہ تھا۔ خلافت عباسیہ در حقیقت ایک دھوکے کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی۔ جب دولتی بنو امیہ کے خلاف عباسی تحریک جاری تھی، تب خاندانی بنو عباس اپنی تقاریر اور محافل میں لوگوں کے سامنے یہی مقصد باور کرواتے کہ عباسی تحریک کی کامیابی کے بعد خلافت اہل بیت کے سپرد کر دی جائے گی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے جوک در جوک ان کی دعوت پر لبیک کہا اور خاندانی بنو عباس اقتدار میں آ گیا۔ لیکن ان لوگوں نے اہل بیت سے کیا ہوا اپنا وعدہ وفا نہیں کیا اور خلافت محض اپنے خاندان تک ہی محدود کر لی، جس کے بعد اہل بیت کی ایک معروف شخصیت امام محمد نفس زکیہ نے خلافت عباسیہ کے خلاف خروج کرتے ہوئے مکہ، مدینہ اور شہر بصرہ پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ بغاوت اس وقت اپنے عروج پر پہنچی کہ جب نفس زکیہ کے اس دعوے کی حمایت اس دور کی 2 بڑی اور محترم شخصیات نے کر دی۔ ان میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ تھے، جبکہ دوسرے امام مالک۔ اس ناکردہ جرم کی پاداش میں حضرت امام ابو حنیفہ پر تشدد اور مصائب کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں امام مالک اور ان پر ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم کے بارے میں۔ جس دور میں حضرت امام ابو حنیفہ شہر کوفہ میں علمی خدمات انجام دے رہے تھے، اسی دور میں حضرت امام مالک نے شہر مدینہ کو علم و فضل کا گہوارہ بنا رکھا تھا۔ مدینے سے گونجنے والی اس آواز کی بیخ کنی کے لیے خلیفہ المنصور نے اپنی چچا زاد بھائی جعفر بن سلیمان کو اس شہر کا عامل مقرر کر کے روانہ کیا۔ چونکہ حضرت امام مالک جبری طلاق کے موضوع پر حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ حضرت امام مالک کا کہنا تھا کہ جبری طلاق نہیں۔ اسی اختلاف کو موضوع بحث بناتے ہوئے جعفر نامی مدینے کے اس گورنر نے امام مالک اور ان کے فتووں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہا تب اس نے حضرت امام مالک کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ سریعام خلافت عباسیہ کی حمایت کا اعلان کریں۔ اس معاملے پر حضرت امام مالک نے خاموشی اختیار کی۔ جعفر بن سلیمان غصے سے تلملا اٹھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کے جسم پر اتنے کوڑے برساؤ کہ لہو لہان امام چاروں نچار یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ خلیفہ منصور کی خلافت جبری نہیں بلکہ فطری ہے۔ امام کے رستے گھاؤ بھی امام کی زبانی اقدس کے الفاظ بدل نہ سکی، اور امام کا جواب وہی تھا جو پہلے تھا۔ جعفر نے پھر لاتوں، گھوسوں اور تھپڑوں سے وقت کے امام پر بدترین تشدد کیا، اور جب اس پر بھی بس نہ چلا تو چہرے پر سیاہی ملوا دی اور حکم جاری کیا کہ اسے خچر پر بٹھا کر پورا مدینہ گھماؤ۔ تذلیل کے تمام باب تکمیل تک پہنچ چکے تھے، مگر مجال ہے جو خاموشی نے اپنی حد عبور کی ہو اور زبان سے ایک لفظ بھی امام مدینہ نے ادا کیا ہو۔ جعفر کا ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوا، بلکہ اس نے امام مدینہ کو گھسیٹنے کا حکم دیا۔ ناپسندیدہ جانور کی غلاظت ان کی پشت پر ڈالی گئی، اور بس پھر ایک بار فقیہ عرب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک عکس فریاد تھا، چہرے پر ایک عجیب ملال تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بندے نے اپنے مالک سے کسی کی شکایت کی ہو، ایسی خاموش شکایت جو صرف مالک نے سنی۔
بندے نے کہی اور دنیا والوں کو خبر ہی نہ ہوئی۔ مدینے میں تماش بینوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ کہا بردار سپاہیوں نے اس تماشے کو رنگین بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب امام مدینہ کی آواز گونجی۔ یہ آواز سپاہیوں سے مخاطب نہیں تھی بلکہ شہر مقدس کے باسیوں کے نام ایک پیغام تھا۔ اے لوگو، میری طرف دیکھو، جو مجھے جانتے ہیں وہ بھی دیکھیں اور جو نہیں جانتے وہ بھی سنیں۔ میں مالک بن انس ہوں۔ کس نے کیا فتویٰ دیا وہ اپنے عمل کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دے ہے۔ میں کل بھی سرعام کہتا تھا، آج بھی سرعام کہتا ہوں کہ جبری طلاق طلاق نہیں، اور اسی طرح جبری خلافت بھی خلافت نہیں۔ یہ جذباتی مناظر دیکھ کر مدینہ کے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر طرح کا ظلم و تشدد ڈھانے کے باوجود مدینے کا عباسی گورنر ان سے اپنی منچاہی بات نہ کہلوا سکا۔ اس واقعے سے حضرت امام مالک کی عزت و عظمت بجائے کم ہونے کے عوام الناس میں بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس گورنر مدینہ کو امام مالک سے معافی کا خواستگار ہونا پڑا، اور آپ نے انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں بھی خلق قرآن کے مسئلے پر حضرت امام مالک کو ایک مرتبہ پھر بدترین تشدد اور قید و بند کا نشانہ بنایا گیا، لیکن آپ نے اپنی رائے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام مالک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب اہل بیت میں اس حد تک سرشار تھی کہ آپ نے ساری عمر مدینہ منورہ میں ادب و احتیاط کے تحت ننگے پاؤں پھرتے گزار دی کہ کہیں آپ کی جوتی مدینے کی اس زمین پر نہ پڑ جائے جہاں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے ہوں۔ فقہ مالکیہ کا زیادہ تر رواج مغربی افریقہ اور اندلس میں ہوا۔ امام مالک کو حضرت امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ سے بھی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، جبکہ حضرت امام شافعی آپ کے قابل اور معروف ترین شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 179 ہجری آپ نے 87 اور بعض علماء کے نزدیک 90 برس کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔